بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك وسلم وبارك على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم. عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی کا استقبال ہے، ویلکم اگین ہے آج کی ہماری چھٹی کہانی کے چھٹے ایپیسوڈ میں، جو کہ رمضان کے چھٹے روز انشاءاللہ آپ سننے والے ہیں. اور آج ہمارے پاس ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی قیمتی کہانی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ہمیں سنایا ہے اور اسے آگے سنانے کے لیے کہا ہے. تو اس کہانی کے بارے میں جو آیتیں ہیں میں انہیں تلاوت کر دیتا ہوں، اور اس کا ترجمہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کہانی کو سنتے ہیں. تو بلا کسی تاخیر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارئ سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. صدق اللہ العظیم. اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ قبول ہوئی. بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا. اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جس سے ڈرتا ہے، جو اس سے ڈرتا ہے. بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں. میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہاں کا. میں تو یہ چاہتا ہوں اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے اور تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے. تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ تو اسے قتل کر دیا اور رہ گیا نقصان میں. تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کو ریتا کہ اسے دکھائے کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے. بولا ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا. اس سبب ہم نے بنی اسرائیل پہ لکھ دیا کہ جس نے کسی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کیے تو گویا اس نے سب انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو جلا لیا اس نے گویا سب لوگوں کو جلا لیا. بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں. صدق اللہ العظیم. تو عزیز ساتھیو، انشاءاللہ ابھی ہم اس ترجمے اور تلاوت کے بعد آج کی کہانی سنتے ہیں. تو آج کی کہانی ہے بہت دلچسپ اور بہت انٹرسٹنگ، اور یہ کہانی ہے آدم کے دو بیٹوں کی، جو اللہ نے خود کہا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آدم کے دو بیٹوں کی کہانی سنا دیجیے.
اب ان دو بیٹوں کی کیا کہانی ہے، قرآن نے اسے بہت بریف میں ذکر کیا ہے، اور توریت میں اور اولڈ ٹیسٹامنٹس میں بھی اس کے کافی ذکر آئے ہیں کہ کس طریقے سے ہوئی ہے. لیکن ایک جو جنرلی مشہور ہو گئی ہے ایک کہانی، اور اس کا ایک ریزن مشہور ہو گیا ہے، اس کا ذکر نہ توریت میں ملتا ہے زیادہ کہیں، نہ کہیں قرآن میں اس کا ذکر ہے. اسرائیلیات میں بھی بہت ساری دور دراز کی کچھ روایتوں میں اس طرح کی کہانی مشہور ہو گئی ہے. تو بہرحال ہم اس کا بھی ذکر کر دیں گے اور اس کے آگے بھی ہم بات کریں گے. اور سب سے زیادہ اس کہانی میں جو اہم چیز ہے وہ اس کا لیسن ہے. جیسا کہ قرآن کی ساری کہانیوں میں سب سے امپورٹنٹ چیز، اللہ تعالیٰ نے کوئی کہانی کی کتاب تو نہیں اتاری ہمارے لیے نا. تو اللہ تعالیٰ جب کوئی کہانی سناتے ہیں تو اس کے پیچھے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کہانی کی اہمیت کیا ہے، اس کہانی سے ہمیں لیسن کیا ڈرائیو کرنا ہے اس امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو، بحیثیت فرد بھی اور بحیثیت خاندان اور بحیثیت امت بھی. ہمیں ہر کہانی سے کچھ نہ کچھ سبق لینا ہے. تو اس کہانی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو ہوگا، اسپیکٹ ہوگا، وہ ہوگا کہ اس کہانی سے ہم کیا سبق لیتے ہیں. تو بہرحال کہانی شروع اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ قرآن کریم میں سب سے پرانی ترین انسانوں کی کہانی مینشنڈ ہے. اس سے پرانی ایک ہی کہانی ہے جس کا ہم نے پہلے ہی رمضان میں مطالعہ کیا تھا اور سنا تھا اس کہانی کو، کہ وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی کہانی. تو وہ تو تخلیق کی کہانی ہے، اور سمجھ لیجیے کہ انسانیت کی کریشن سے پہلے کی بھی کہانی کہا جا سکتا ہے اس کو. لیکن کریشن ہونے کے بعد اگر سب سے پرانی کوئی کہانی موجود ہے تو وہ یہی کہانی ہے کہ آدم کے جو دو بیٹے تھے ان کی کیا کہانی بھی. اب اس کی جو مشہور روایت ہے کہ وہ شروع کس طرح سے ہوئی کہ بھائی حضرت آدم کی، کیونکہ انسانیت کی ابتدا تھی تو حضرت آدم حضرت حوا کو اولادیں ہوا کرتی تھی، تو وہ جوڑے میں پیدا ہوتی تھی. یہ جنرل ایک مشہور کہانی ہے کہ مطلب کہا جاتا ہے کہ اس وجہ سے قتل ہوا یا کہانی ہوئی جو بھی ہوئی، کہ اس میں ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا ایک دن یا ایک صبح میں، اور اس کے بعد اگلا جوڑا پیدا ہوتا تھا اگلے دن، اور ایک جوڑے میں ایک بھائی ایک بہن ایسے پیدا ہوتے تھے. تو اب کیونکہ اس زمانے میں تو خاندان بہت بڑے ایسے نہیں تھے، تو نکاح کے لیے کیا طریقہ تھا کہ جو صبح کے جوڑے ہوں گے یا ایک ٹائم کا جوڑا ہوگا اس کا مطلب کراس ہوگا نکاح دوسرے جوڑے کے ساتھ، یعنی پہلے جوڑے کا لڑکا اور دوسرے جوڑے کی لڑکی، اور پہلے جوڑے کی لڑکی اور دوسرے جوڑے کا لڑکا، اس طرح سے کیا جائے گا. یہ مشہور ہے. اور اسی میں اختلاف ہو گیا کہ میں نے ان شارٹ بس اشارہ کرنا ہے اس کی طرف کہ بھائی حابیل اور قابیل جو دونوں بیٹے تھے، جن کے نام قرآن میں تو نہیں آئے ہیں لیکن روایتوں میں مل جاتے ہیں، اور بائبل میں تو قائن اینڈ ایبل ملتے ہیں، لیکن حابیل کا نام تو دونوں جگہ سیم ہی ہے، حابیل اور ایبل، لیکن ایک جگہ قابیل ہے اور ایک جگہ قائن ہے. وہ قائن سے ملتا جلتا ہے. تو اس پر اختلاف ہو گیا کہ بھائی ہم شادی اس سے نہیں کریں گے. ایک بھائی کو برا لگا اپنی بات کو، اور اس کے بعد ان کے اوپر پھر سیکریفائس کا معاملہ پیش آیا کہ کس کا موقف زیادہ صحیح ہے، اس پر سیکریفائس پیش کرو، اور ساری کہانی چلتی ہے. تو بہرحال یہ کہانی کا وہ اسپیکٹ ہے جو کہ صرف مشہور ہے، لیکن اس کی کوئی حیثیت حقیقی سند کے اعتبار سے ایسی کچھ بھی نہیں. لیکن اس کے بعد کی جو کہانی ہے کہ انہوں نے قربانی جو پیش کی، وہاں سے کہانی کی ہمیں زیادہ ڈیٹیلز ملتی ہیں. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی ملی، اور مختلف بائبل کے چیپٹرز میں بھی ملتی ہیں، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے. اب کہانی شروع سے اس طرح سے ہوتی ہے کہ قابیل جو تھا وہ بڑا تھا کہا جاتا ہے، اور وہ فارمر تھا، یعنی کھیتی باڑی کرتا تھا، اس کے کھیت تھے، اس کی فصلیں اگاتا تھا وہ، اور اپنا اس طرح کا سارا کام کیا کرتا تھا وہ. اور جو حابیل تھا وہ چرواہا تھا، وہ ایک شیفرڈ تھا، اس کے پاس بہت ساری جانور تھے، بھیڑ بکرے مینڈھے اور ریمز اور شیپس اور اس طرح کی ساری چیزوں کو وہ لے کر اپنا کام کیا کرتا تھا. یعنی ایک آدمی جانوروں کو پالتا تھا اور ان کے ساتھ اپنی تجارت یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ان سے اپنا رزق حاصل کرتا تھا، اور دوسرا کھیتی باڑی کرتا تھا، زمین سے اناج اگاتا تھا، چیزیں کرتا تھا. تو کسی بات پر اختلاف ہوا، جیسے میں نے ایک وجہ بتائی کہ بھائی یہ وجہ ہو سکتی ہے جو کہانیوں میں مشہور ہے، لیکن وہ وجہ کیا ہے اس کے اوپر قرآن خاموش ہے. اس کا جب قرآن نے خاموش اختیار کی، اس کا مطلب وہ ضروری بھی نہیں ہے. وہ ہمارے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اختلاف ہوا اور آگے کیا ہوا، وہ کیا وجہ تھی وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. تو بہرحال دونوں میں جب اختلاف حد سے زیادہ بڑھ گیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ پھر ان لوگوں کے اوپر یہ حکم آیا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کریں، اور جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے وہ بندہ اپنا موقف صحیح ہے، اس کا اوپینین صحیح ہے، اور اس کی بات یعنی صحیح ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے. تو دونوں کے سامنے قربانی پیش کرنے کی بات آئی. اب وہ جو شروع کے ادوار کا دور تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ کے طرف سے معجزات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت کے نزول تھے اور طریقے تھے بہت مختلف تھے. جیسے آج الحمدللہ ہم لوگ قربانی کرتے ہیں تو ہم اس کا گوشت سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، چمڑے سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ بھی قربانی کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہی ہے. لیکن گزشتہ امتوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں، اور حضرت آدم کے بیٹوں میں تو بالکل نہیں تھا. اس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جب کوئی قربانی پیش کرتے تھے تو اس کو کسی اونچے ٹیلے پہ یا کسی جگہ پہ رکھ دیا جاتا تھا قربانی کر کے، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی، ایک کڑکتی ہوئی آگ یا بجلی کی طرح، اور وہ اس کو جلا کر کھا جاتی تھی، یعنی اس کو ختم کر دیتی تھی. تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی، یعنی اس وقت ہینڈ ٹو ہینڈ پتہ چل جاتا تھا کہ بھائی تیری قربانی قبول ہے، تیری نہیں قبول ہے. تو جس کی آگ آگے لے کے چلی گئی قربانی، یعنی اس کی قربانی ایکسیپٹ ہو گئی اللہ کی راہ میں، اور جس کی نہیں آگ لے کے گئی اس کی نہ قبول ہوئی، اس کی قربانی رد کر دی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ رحم فرمایا کہ اس کو محروم نہیں کیا، نہیں تو ہمارے لیے قربانی کرنا اور مشکل ہو جاتا کہ ہم اپنے بکرے ذبح کریں اور وہ بکرے جلا کر کے بھسم ہو جائیں اور ہمیں کچھ بھی نہ ملے. تو یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیسیفک انعام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ ہماری امت کے لیے چند چیزیں حلال کر دی گئیں. جس طرح کہ اس کا ایگزامپل اور بھی ہے کہ مال غنیمت
اگر اس امت کو جنگ میں کوئی مال غنیمت ملے، کوئی اس کو وار بوٹی ملے وار ختم ہونے کے بعد اور کچھ اس طرح کی چیزیں بیٹلز کے بعد، تو ہم اس امت کے لیے اس کا باقاعدہ قانون ہے کہ اس کو کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، اس کا کچھ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے یعنی جو اس وقت کی خلافت ہوگی، حکومت ہوگی، اس کے پاس جائے گا، اور کچھ باقی جو سولجرز ہیں جو شامل ہوئے ہیں ان کو ملے گا. لیکن گزشتہ امتوں میں یہ چیز نہیں تھی. گزشتہ امتوں میں کیا تھا کہ مال غنیمت بھی جو بھی آپ کو جنگ جیتنے کے بعد چیز ملے گی اس کو آپ نے جمع کر کے ایک جگہ رکھنا ہے. اور یہی سیم کہانی ہوتی تھی سیکریفائس والی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس چیز کو کھا جاتی تھی. تو یہ اسرائیلیات میں آپ کو مل جائیں گے کس طرح کے پرانے یہ معاملات ہوا کرتے تھے. تو قابیل اور حابیل دونوں کو قربانی پیش کر دی تھی. تو قابیل کیونکہ کسان تھا تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے کھیتوں میں سے اس کو غلہ پیش کرنا ہے، کچھ پیش کرنا ہے، تو وہ اپنے کھیتوں میں گیا اور ڈھونڈا پھرا اور دا لوئسٹ کوالٹی جو اس کو مل سکتی تھی وہ ساری اس نے خوب اکٹھا کی اور لا کے اپنے قربانی کے سامنے کے لیے چن کے لے کر آ گیا. اور حابیل کا مزاج تھوڑا اچھا بتایا جاتا ہے کہ حابیل بہت نیک انسان تھے، وہ کہانی سے بھی پتہ چل جائے گا ہم کو. حابیل نے کیا کیا، اس نے اپنا بیسٹ جو اس کا سب سے بہترین دمبا تھا، بہترین مینڈھا تھا اور جو تندرست ترین اور توانا ترین مینڈھا تھا اس کو لے کر آیا اور اس کو پیش کیا. تو دونوں نے اپنی اپنی قربانی ایک ٹیلے پر رکھی اور وہاں پہ لوگ کھڑے ہیں، حضرت آدم ہیں. اس طرح کی کہانی کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ سب کے سامنے وہ کہانی پیش کی گئی اور یہ پوری قربانی پیش کی گئی. تو آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی لے لی. کہا جاتا جو دمبا تھا اس کو وہ آگ لے کر چلی گئی، اس کو اس آگ نے کھا لیا. تو اچھا بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ وہی دمبا ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا. بہرحال وہ ایک بس انٹرسٹنگ بات ہے تو میں نے عرض کر دیا، ورنہ وہ وی ڈونٹ نو اف اٹ از ایکچولی ٹرو اور ناٹ. لیکن تو کہنے کا مقصد یہاں پہ کیا ہے کہ حابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور قابیل کی قربانی پڑی کی پڑی رہے گی. اس کی جو بھی غلے تھے، جو بھی اس نے پیش کیا تھا، نتھنگ ہیپن ٹو اٹ. اب اس بات نے قابیل کو برہم کر دیا، ایک دم غصہ اس کے اوپر، ایک فطری ہیجان. اب آپ سمجھیے کہ دو بندے ہیں اور دونوں نے پورا کسی آفس میں سمجھ لیجیے یا کسی گھر میں ہی دو لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور یا بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اور ان دونوں کا رزلٹ ایک ساتھ آؤٹ کر دیا جائے کسی ایگزام میں، کسی چیز میں، یا کوئی کام کا ان کا نتیجہ دیکھا جائے اور ایک بھائی کہا جائے سب کے سامنے اناؤنس کہ بھائی یہ بہترین ہے، اس نے بہت اچھا پرفارم، اور دوسرے کو کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ اس کا فیلئر ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا. تو ظاہر سی بات ہے ایک غم و غصے کی کیفیت تو بنے گی جس کے اوپر کم رزلٹ آئے گا، جس کا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا، جس کے اوپر فیلئر کا الزام ہوگا یا جس کا کام کی تعریف نہیں کی جائے گی، تو اس کو ایک برا لگنا ایک تو فطری ہے. اور اس سے لنک کیجئے کہاں سے، اب میں اسٹوری کے بیچ میں سے آپ کو پرانی اسٹوری پہ اشارہ کرتا ہوں جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی کہانی تھی. کہ ادھر کیا ہوا تھا کہ جب حضرت آدم کی تخلیق کی گئی تو شیطان کو بڑا برا لگ رہا تھا. شیطان کو بڑا برا لگ رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ شیطان کو جو ریکگنیشن چاہیے تھا، شیطان کو جو اپنا مرتبہ جسے سمجھا تھا، اب اچانک کوئی بائی پاس کر کے اس کے آگے نکل گیا. سم ون ہیز سرپاسڈ ہم، اور اس کو ایک نچلے درجے میں گیدر کر دیا گیا. شیطان سمجھتا تھا کہ فرشتوں کے سامنے میری یہ چیز ہوگی. اب اس میں ایک بات بہت باریک نقطہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے سامنے تو سب کو پتا ہے کہ کون کتنا ہے. تو اللہ کو تو کسی کو کچھ نہیں پروف کرنا ہے، اللہ کو کوئی پروف نہیں کر سکتا ہے کچھ بھی. ان اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ تو ساری چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں. اللہ کو پتا ہے کہ کس چیز نے کون کتنا ڈیزرو کرتا ہے، کس کی کتنی تعریف ہونی، اس کا کتنا اسپیکٹ ہے قربانی کا یا کسی بھی کام کا. لیکن انسان کو یا شیطان کو یا جو نفسانی چیزیں ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے کہ ان کو چاہیے ہوتا ہے ریکگنیشن دنیا میں، جس سے تکبر کی بنیاد پڑتی ہے، جس سے جیلسی، جس سے ایروگنس کی ساری بیماریاں کیوں نکلتی ہیں؟ کیونکہ اللہ کو تو آپ کے عمل کا پتہ ہے. آپ نے رات کے چپکے سے بھی عمل کیا اللہ کو پتہ ہے. آپ نے کوئی بھی کام کیا اللہ کو پتہ ہے. لیکن آپ نے کوئی کام کیا پبلک کے سامنے اور وہ کام ایکسیپٹ نہیں ہوا، تو اب پبلک کو پتہ چل گیا کہ آپ کا کام نہیں ہوا. یا کوئی کام آپ نے کیا پبلک کے سامنے آ گیا کہ ہاں بھائی اس کی قربانی سب کے سامنے ایکسیپٹ ہو گئی، اس کی قربانی نہیں ایکسیپٹ ہوئی. تو یہاں پر دا کی پرابلم وچ ہیز ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ بائی شیطان کا ہی جو مرض تھا، جو قابیل کا مرض ہے، جو اور آج کے انسانوں میں بھی سب سے بڑا مرض وہی ہے کہ ہم انسانوں سے یا اس دنیا سے اپنا صلہ چاہتے ہیں. تو اس معاملے میں ایک بہت اہم بات کہتا ہوں کہ the world is designed to only view your results and results are controlled by Allah subhanahu wa ta'ala. The world doesn't look into your efforts. دنیا آپ کے ایفرٹس کو کبھی نہیں دیکھتی ہے. ایفرٹس کون دیکھتا ہے؟ اللہ رب العزت. لیکن دنیا رزلٹس دیکھتی ہے. تو اگر آپ دنیا کو ٹارگٹ کر کے کریں گے کچھ بھی کام تو آپ ان بگ ٹربل ہیں. کیونکہ قابل نے بھی یہی کیا تھا، شیطان نے بھی کیا تھا. اس کو چاہیے تھا لوگوں سے، اس کو چاہیے تھا فرشتے تعریف کرے اس کی، اس کو چاہیے تھا آدم السلام دیکھیں ہاں بھائی قابل کی قربانی قبول ہو گئی، پورے خاندان کو پتہ چل جائے، سب کی بیویوں کو پتہ چل جائے، بچوں کو پتہ چل جائے، پوری جو نسل آدم ہے، جانور پرند جو بھی موجود ہے، بھائی اس کی قربانی قبول ہے اس کی نہیں. تو ریکگنیشن کس سے چاہیے تھا؟ لوگوں سے چاہیے تھا. اسی لیے اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوئی. اگر اس کا قربانی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا تو اس کی قربانی قبول ہو جاتی. لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو ریکگنائز اپنے آپ کو کرانا کہ میری قربانی دیکھو کتنی قبول ہوئی. تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اب اس میں پھر ان کا کنورسیشن شروع ہوتا ہے دونوں بھائیوں کے بیچ میں بات کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. اس نے دھمکی، کس نے؟ قابیل نے، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اب اس کو ایک دم شدید غصہ، میں تجھے مار دوں گا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تیری قربانی قبول ہوگی میری نہیں ہوئی. اس کا الزام میں اپنے اوپر نہیں ڈال رہا ہوں. اب یہ بھی دیکھیے سیکنڈ ہیومن نیچر کا ایک ایوولوشن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسانی مزاج کی. اور یہ اینڈ کیپ ان مائنڈ دس از دی فرسٹ ہیومنس.
دے آر دا فرسٹ ہیومنز، ون آف دا فرسٹ ہیومنز، یعنی پہلی فیملی ہے دنیا کی. تو وہ ایک بھائی جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، بجائے اس کے کہتا کہ یار میری قربانی میں کچھ کمی نہ رہ گئی، میری نیت تو نہیں خراب تھی کچھ بھی، وہ دوسرے کو الزام دے رہا ہے کہ تیری وجہ سے میری قربانی قبول نہیں ہوئی اور میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے مارنے والا ہوں، اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. تو دوسرے بھائی نے کیا جواب دیا، بھائی اللہ تو تقویٰ کرنے والوں کی قربانی کرتا ہے، قال انما يتقبل اللہ من المتقین. بھائی اللہ تو متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے تقویٰ کی راہ پہ چلنے والے ہیں. اب تقویٰ کیا ہے؟ جسٹ ان شارٹ نوٹ، تقویٰ وہ چیز ہے کہ آپ اللہ کی کانشیسنس اپنے اندر پیدا کریں. حضرت عمر کی جو بہت مشہور حدیث ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقوی کی کیا ڈیفینیشن ہے، کہ بھائی آپ کسی اگر خاردار جھاڑیوں کے راستے پہ جائیں جہاں کانٹے واٹے ہوں، تو کس طرح دامن بچا کے انسان جاتا ہے اپنے آپ کو سیف کرتے ہوئے، پروٹیکٹ کرتے ہوئے. تو اسی طرح اس دنیا میں برائیوں سے، شیطان کے وسوسوں سے، اپنے دشمن سے اور مختلف نفسانی خواہشات سے، ان سب سے بچتے بچاتے اللہ کے چلتے رہنا، یہ تقویٰ ہوتا ہے. تو حابیل نے کیا کہا قابیل سے، بھائی قربانی تو ان کی قبول ہوتی ہے، اللہ ان کو قبول کرتا ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، جو جھگڑتے ہیں، جو بدترین لاتے ہیں، جو کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اپنا موقف منوانے کے لیے آگے آ رہے ہیں. یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ دونوں میں جس بات کا ڈیبیٹ ہو، قابیل کا مقصد قربانی کا تھا کہ میں ڈیبیٹ جیت جاؤں، اور حابیل کا مقصد جب قربانی پہ آئی تو بھائی میں اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہوں، ڈیبیٹ جیتے نہ جیتے وہ بات کی بات ہے، ہمارا فیصلہ ہمارے حق میں نہ ہو یہ بات کی بات ہے. تو اس نے کہا بھائی اللہ تو متقین کی قربانی قبول کر رہا ہے، تم میرے پر کیوں آ رہے ہو، مجھے کیوں دھمکی دے رہے ہو، مجھے کیوں قتل کی بات کر رہے ہو؟ بھائی میرا اس میں تمہاری قربانی سے کیا رہتے نا، میں اپنی قربانی کے لیے ذمہ دار ہوں، تم اپنی قربانی کے لیے ذمہ دار ہو. اور اس کے بعد اس نے ایک اور بات کہی جو کہ قرآن نے اس کو باقاعدہ نقل کیا ہے کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے، کوشش کرو گے، تو میں اپنی طرف سے ڈرتا ہوں اللہ سے کہ میں تمہاری طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤں. تو اب اس سے بعض لوگوں نے ایک دوسرا مفہوم لے لیا نیگیٹو، جو کرسچینٹی میں آپ کو ملے گا اور کچھ مذاہب میں، کچھ فرقوں میں ملے گا، کہ بھائی ہم اب اپنی طرف سے کوئی کتنا دیں، ہم بس اپنا ہاتھ پیر جوڑ کے بیٹھے رہنا ہے، کوئی مارے تو ہم نے مار کھا لینا. یہ مفہوم صحیح نہیں ہے، قرآن کا بھی یہ مفہوم نہیں ہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نیت نہیں کرتے، ہم تمہیں قتل کرنے کا ارادہ نہیں کر رہے. تم ظاہر سی بات ہے سیلف ڈیفینس کرنا ہوگا تو وہ ہم کریں گے، لیکن تم مجھے قتل کرنے کی جس طرح دھمکی دے رہے ہو، ابھی اس نے قتل کیا تھوڑی ہے، ابھی وہ قتل کی بات ہی کر رہا ہے نا. تم قتل کرنا چاہتے ہو، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے تمہارے سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اور نہ ہی میں شیطان کے اس ٹریپ میں پھنسوں گا کہ کیونکہ تم نے مجھے قتل کرنے کی بات کر لی ہے تو میں بھی اب تمہارے قتل کی پلاننگ شروع کر دوں. میں اپنا پریمپٹیو اسٹرائک، آج کے دور میں ملٹری کے اگر آپ ٹرمینالوجیز دیکھیں گے تو اس میں ایک ٹرم آتا ہے نا کہ پریمپٹیو اسٹرائکس، کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ فلاں جگہ سے کچھ حملہ ہونے والا، اللہ پہلے ہی ہم حملہ کر دیں. تو حضرت حابیل نے کیا کہا، بھائی ہم اس طرح سے نہیں کرنے والے، ہم اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنے والے. تم اگر ہاتھ بڑھاتے ہو، جب تم بڑھاؤ گے تو اس وقت کی بات اور ہے، لیکن ابھی تم جس طرح دھمکی دے رہے ہو تو اس کا میں تمہیں دھمکی نہیں دے رہا ہوں، مجھے تم سے لینا دینا نہیں ہے. میں کیوں کہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ناحق جان کو قتل کرنا جو اتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے آگے، اور ابھی اس کہانی کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اس بات کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے کہ ہم کسی ناحق جان کے اوپر قتل کرنے کی نیت بھی کریں، دھمکی بھی دیں مذاق میں، یا کچھ سیریسنس ہو یا مذاق ہو، کچھ بھی ہو، ہم اس چیز کی طرف بالکل بھی فال نہیں کرتے. اور یہ شیطان کا گیم ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ ایک طرف سے اس نے ایک کو دھمکی دلوا دی، اب دوسری طرف کیا کرے، جواباً وہ بھی دھمکی دے دے، یہاں دیکھ لیتا ہوں میں تجھے پہلے ہی نہ قتل کر دوں. تو شیطان تو خوش ہوتا رہے گا، اس کا تو کام ہی ہے کہ انہو لکم عدو، تو دشمن ہے تم لوگوں کا، وہ تو دونوں طرف آگ بھڑکاتا رہے گا کہ تم ہو پھر تم ہو پھر تم ہو، پھر ایسے کرتے رہو اور جنگ جدال چلتی رہے اور فساد فی الارض ہوتا رہا. اور شیطان کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو کہ شیطان نے جو اللہ کو کہا تھا کہ میں ان کو بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا، زمین پہ فساد پھیلاؤں گا، ساری چیزیں وہ کروا لے گا. تو اور دوسری چیز کیا کہی پھر حابیل نے، اب اس میں دو روایتیں آتی ہیں کہ وہ کب کا جملہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ، یعنی میرا گناہ بھی تم اپنے اوپر لے کے جاؤ اور جہنم میں جاؤ. تو اس کے دو اوپینینز، ایک تو آتے ہیں کہ یہ جملہ ساتھ ہی میں کہا گیا کہ بھائی میں تجھے قتل کرنے کا پلان نہیں کرتا ہوں، کیونکہ تو نے قتل کرنے کا جو پلان کیا ہے اور جو تم قتل کرنے آ رہے ہو تو میں بھی پلان کروں گا، تو میں بھی گناہ کروں گا. تو اس سے بہتر یہ کہ جو میری کوئی دوسرے گناہ رہیں گے، غلطیاں خطائیں رہیں گی، تم ہی پلان کرو سارا، تم ہی نیگیٹو رہو تاکہ سارا گناہ تمہارے ہی اوپر آئے، میرے اوپر کچھ گناہ نہیں آنا چاہیے. ایک تو یہ اوپینین ہے. دوسرا اوپینین یہ ہے کہ یہ جملہ اس وقت کا ہے جب وہ ایک دم اس کے اوپر قتل کرنے پہ در پہ آ گیا، یعنی اس نے ہاتھ اٹھا لیا، مار پیٹ کر لیا، جیسے ایک دم جسٹ مارنے ہی والا ہے، چھری رکھ دی گردن پر یا کچھ بھی تیر چال لیا، کچھ بھی کر لیا، مطلب اوور پاور کر لیا. تب اس نے کہا کہ بھائی میں تو اب میرے گناہ بھی تمہارے سر جائیں. ایک چیز یہ ہو سکتی تھی کہ تمہارے اجر میرے پاس ہیں، جیسے حدیث میں ہے نا کہ بھائی ایک بندہ ہے، اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہوگا نا حق، تو اس کا اجر اس کو دے دیا جائے گا. لیکن جو حرکتیں بتا رہی ہے کہ اجر والا کوئی کام ہی نہیں ہے، تو تم اجر تو اپنا دے نہیں سکتے کیونکہ اجر تمہارے نے کوئی کیا نہیں. یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ گڈ ٹو آفر ٹو می، سو اٹس بیٹر واٹ یو ول ڈو، یو ٹیک مائی سنز اوے. تو میرے جو بھی خطائیں ہوں گی، چھوٹی موٹی گناہ میرے جو ہوئے ہوں گے، وہ سارے تم لے لو گے جہنم میں، اور ہمیشہ ہمیشہ تم جہنم میں جلو گے، ہمیشہ ہمیشہ تم وہاں خسارے میں رہنے والے ہو. تو یہ بات کہی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مین سٹوری کا کرکس ہے کہ وقتل، وہ تو دوسری آیت ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ اس اخی نے اس اخی کو مار دیا، اس بھائی نے اس بھائی کو مار دیا. فتوت له نفسه وقتل اخی، کہ اس نے اپنے نفس کی بات مان لی، یعنی اب وہ نفس سے مغلوب ہو گیا. اس سے پہلے ایک فائٹ چل رہی تھی اس کی روح میں، اس کے ایک نیکی کے اسپیکٹ کے اندر، جو انسان ہر انسان کے اندر ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الشمس میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ اچھائی کا مادہ، اچھائی کو سمجھنے کی، تقوا کی صفت بھی رکھی ہے، اور فجور کی بھی، فجر کی بھی، فجر جسے بولتے ہیں نا فاسق و فاجر، ایک برائی اور اچھائی کو سمجھنے کا مادہ، اور دونوں کی یا دونوں کی جو بیسسٹی ہے وہ ہر انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، اچھائی سمجھنے کی، برائی سمجھنے کی.
اچھائی کی طرف چلنے کی، برائی کی طرف چلنے کی. تو اس میں نفس نے اس کو کیا کیا؟ غالب کر دیا. نفس نے اس کو پل کر لیا، کھینچ لیا، اور وہ برائی کی طرف پوری طرح آمادہ ہو گیا. اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا، اس کی سمجھ، اس کے قلب کے اوپر پردہ پڑ گیا. اب اس کو کچھ اچھائی سمجھ میں نہیں آ رہی. اور فائنلی ہی مرڈرڈ ہوم ہز اون بردر. اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. قابیل نے قتل کیا حابیل کو. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ فاصبح من الخاسرین. اور وہ ہو گیا ان میں سے، کن میں سے؟ خسارہ کر سے، خسارے اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے. وہ مخسرین میں شامل ہو گیا. اور اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کو ریگریٹ شروع ہوا، یہ میں نے یہ کیا کر دیا. اب اس کو اپنے اوپر افسوس ہونا شروع ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا جاتا ہے کہ جب وہ ندامت میں بیٹھا اور وہ افسوس میں آیا کہ یار یہ کیا کر دیا. اب ہوتا ہے نا آدمی گناہ کرنے پہ آ جائے، جھگڑا کرنے پہ آ جائے، ایک دم سے جب اس نے کانڈ کر دیا، غلطی کر دی، پھر ایک دم سے وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے دماغ پر، یہ کیوں کر دیا یار. ایک جرم چھوٹا تھا، قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، اس میں اب ایک اور بڑی چیز کر دی کہ بھائی جیسے اس کو مار کے قربانی اب قبول ہو جائے گی. تو ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا تھا. اور اب یہ ہے کہ اب لاش بھی چھپانی ہے بڑے چھوٹے بھائی کا، یا بڑے بھائی، چھوٹے بھائی روایتوں میں زیادہ آتا ہے کہ حابیل چھوٹا تھا کہ بھائی اس کی اب اس کو ڈیڈ باڈی بھی دفن کرنی ہے، اور اس کے ساتھ مسئلہ کرنا ہے کہ کیا کریں، کیسے چھپائیں. اب وہ اس کا دماغ اتنا بند ہو گیا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کیا کرے. وہ جسٹ اپنی ندامت میں، اپنے ریگریٹ میں، اپنے وائننگ میں اتنا زیادہ محو ہو گیا کہ ناؤ ہی ڈزنٹ نو واٹ ٹو ڈو اینڈ ہی از امبیرسڈ، یا جو بھی اس کی مکس فیلنگز ہو سکتے ہیں کہ بھائی وہ نگیٹیوٹی میں ایک دم ڈوب گیا، وہ کرے تو کرے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا، فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھودتا ہوا نظر آیا، جس نے اپنی چونچ سے، اپنے پنجوں سے زمین کو کھودنا شروع کیا. اور اس زمین کو کھودتے پھر اس نے کیا کیا، اپنے ایک دوسرے مردہ کوے کو لا کے اس میں ڈال دیا. اب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں مختلف روایتوں میں آتے ہیں کہ پھر یہی سیم اسٹوری کووں کے ساتھ ریپیٹ ہوئی ہے کہ پہلے اس نے دیکھا دو کوے آئے، لڑ رہے تھے، دو چونچ مارتے رہے، ایک دوسرے کو کرتے رہے، جھگڑا کرتے رہے. پھر ایک نے دوسرے کو ہرا دیا اور مار دیا. اس کے بعد پہلے والے نے، جس نے دوسرے کو مارا تھا، اس نے کیا کیا، زمین کھودنا شروع کر دی، اور زمین کھود کے اس نے اس کوے کو اندر ڈھکیلا اور اس کو ڈھک دیا. اب اس کو دیکھ کر حابیل ایک دم مطلب قابیل جو کہ زندہ بچا تھا حابیل کے بعد، وہ اور زیادہ ندامت میں آ گیا. تو اس کا جملہ لنا قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہ میرے پر ہائے افسوس، میری اوپر لعنت ہو جائے، لعنت ہو میرے پہ، کیا ہو جائے کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا. کہ کوے نے تو ایٹ لیسٹ خود سے سوچا مارنے کے بعد کہ میں دفن کر دوں اور اس کو ایک ریسپیکٹفل اینڈ دے دوں، ایک اس کو ریسپیکٹفل کیا نام ہے ڈپارچر دے دوں، جسے بھی کہا جاتا ہے. یہ آج کے دنوں میں تجہیز و تفکین کر دیں، کچھ بھی کر دیں تو تدفین کر دیں، اس طرح کی چیزوں کو جو کرنے کی جو بات تھی وہ خود سے سوچ بھی نہیں پایا. وہ اتنا زیادہ قتل کرنے کے بعد نیگیٹو ہو گیا کہ اس کو یہ بھی توفیق نہیں ملی، اور کوے کو اس کو آگے بتانا پڑا کہ، اور پھر اس نے بھی یہی سیم اسٹریٹجی فالو کی. اس نے گڑھا کھودایا، جو بھی قبر بنائی اور سب کچھ کر دیا، اور کہانی وہاں پر اینڈ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کنکلوژن جو لکھا ہے پھر وہ ہے من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے لکھا، اور وہ پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے قتل کیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ کسی نے اگر ایک جان کو بھی قتل کیا یا مطلب بغیر حق کے، بغیر حق کے یعنی اس کے اوپر واقعتاً کوئی دیت تھی، وہ کوئی مجرم تھا، اور وہ بھی بغیر حق کے، کس کو، ایک عام انسان کو قتل کرنے کا رائٹ اللہ نے نہیں دیا. مفسرین کی آپ اس میں تفسیر پڑھیں گے کہانی، اس کہانی کے بعد کی جو ہے، تو اس میں پتہ چلے گا کہ بھائی وہ کس کے لیے، وہ بھی اسٹیٹ کی اتھارٹی ہے. یہ نہیں کہ میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا تو مجھے مل گیا پبلک میں تو میں بھی جا کے قتل کر دوں گا. یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا. اسلام اس سے منع کرتا ہے. جو بھی ہے اس طرح کے قتل کرنے کے یا اس طرح کے رائٹس، یہ اسٹیٹ کے پاس ہیں، جو کہ پراپر ایک ڈیو کورس، ایک پروسیجر فالو کریں گے. اور جس نے ایک جان بھی ناحق قتل کیا تو اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا، اتنا بڑا گناہ. اور جس نے ایک جان حق کو بچایا اور اس کو قتل ہونے سے بچایا، کسی بھی مصیبت سے بچایا، تو اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا. تو اس کے دونوں کارنرز کو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں ایز اے لیسن بتایا ہے. تو ایک کہانی یہاں پر آ کر اینڈ ہوتی ہے، اور اس کہانی کے بہت سارے لیسنز ہیں جو ہمیں ملتے ہیں. تو میں شارٹ میں جلدی اس لیسنز کو آپ کے سامنے رکھوں گا. کہ پہلا کنکلوژن اور پہلا لیسن ہے کہ جب ہم ڈیزائر آف ریکگنیشن کی طرف جاتے ہیں ادر دین اللہ سے، کہ if we are running for the recognition of anyone else other than Allah subhanahu wa ta'ala, then we are in for a big trouble. کہ اصلی ریکگنیشن صرف اللہ کے پاس ہے. باقی دنیا میں ریکگنیشن ملے نہ ملے، اٹس پیورلی ایکسیڈنشیل. آپ نے محنت کی، ہو سکتا ہے آپ کی محنت قبول ہو جائے. وی نو مینی سائنٹسٹ جنہوں نے بہت محنت کی، ان کے محنتیں ان کے رنگ لائیں، ان کو دنیا نے ایوارڈ دیا، نوبل پرائز ملا، فلاں ہوا. لیکن اس سے کئی زیادہ لوگ ایسے ہیں، اگر 100 سائنٹسٹ ایسے ہیں جن کو ایوارڈز ملے ہیں، جن کی محنتیں کامیاب ہوئی ہیں، تو اس کے بدلے میں 1000 ایسے ہوں گے جن کے کوئی ریزلٹس نہیں آئے، جن کے ایکسپیریمنٹس فلاپ ہو گئے. بہت زیادہ دور نہیں جاتے، ایگزامس میں بات کر لیتے ہیں. چلیں اور بھی انڈیا کی تناظر میں بات کریں گے. UPSC کا ایگزام ایک بہت اچھا ایگزامپل ہوتا ہے کہ بھائی جتنی اسٹوریز سکسیز کی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ فیلئر اسٹوریز ہیں. بس یہ یوٹیوب پہ ہے، دنیا میں ہے، اخباروں میں، ہر جگہ ہے. فیلئر اسٹوریز کوئی نہیں بتاتا. تو اگر 1000 بندے سلیکٹ ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کئی دسیوں ہزار ایسے ہوں گے جو کامیاب نہیں ہوئے، جن کی کئی سالوں کی محنتیں برباد ہو گئی. تو یور ایفرٹس ڈونٹ گیٹ آلویز ریکگنیشن. تو اس معاملے میں ہمیشہ ہر ایک مسلمان کو، انسان کو یہ ہونا چاہیے کہ اس کی نیتیں کیا ہیں. وہ اللہ کے لیے اپنے کام کو کرے گا تو ہی وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو سکتا ہے. ورنہ یہ دنیا میں جتنا فتنہ ہے، جتنا فساد آپ دیکھتے ہیں،
جو سر پھرے رولرز کے ذریعے آتا ہے یا جو سر پھرے لوگوں میں، ان کا سارا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ریکگنیشن نہیں مل پا رہا ہوتا ہے. کوئی ڈکٹیٹر کیوں بنتا ہے، کوئی ظالم کیوں بنتا ہے؟ زبردستی ریکگنیشن لینے کے لیے. اس کو زبردستی چاہیے اپنا وہ حق جسے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا رائٹ تھا لیکن مجھے مل نہیں رہا ہے، تو اب میں ظلم کر کے اس رائٹ کو حاصل کروں گا. تو desire of recognition other than from Allah is a big challenge which we have to curb and take control. باقی اپنی محنتیں پوری کرنی چاہیے، اپنے ایفرٹس پورے ڈالنے چاہیے، اور ریکگنیشن کے لیے اگر کوئی ملے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن اس کو ٹارگٹ کبھی نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ وہ ہم پھر شیطان کی ٹریٹری میں قدم رکھ دیتے ہیں. دوسری چیز جو اس لیسن سے، اس اسٹوری سے ملتا ہے، جو حدیثوں میں بھی آیا ہے اور آگے کی آیتوں میں بھی اشارہ ہے، کہ اگر آپ نے ایک گناہ بد جاری کیا، اگر آپ نے کوئی نئی طریقہ نکالا، کوئی نیا طریقہ نکالا سن کرنے کا، گناہ کرنے کا، تو آپ اس بات کو مان لیجئے کہ اب آپ کے اس طریقے کو دیکھ کے کوئی بھی وہ طریقہ اختیار کرے گا تو اس کا گناہ کا کچھ شر آپ کو بھی جانے والا. اور اگر آپ نے اسی طرح جس طرح صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ ہے، آپ نے کوئی اچھا کام کیا، اسے جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے، جب تک لوگ اس کو ریپلیکیٹ کریں گے، جب تک لوگ اس کے آگے بڑھائیں گے، اس کا اجر بھی آپ کو مل رہا ہے. تو اس کا کنورس بھی ٹرو ہے کہ اگر میں نے کوئی ایسی ویڈیو بنا دی جو کہ بہت بدتمیزی پہ مبتلی تھی یا کوئی بے حیائی پہ مبتلا تھی اور اس کے اوپر کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں، تو وہ جب تک دیکھی جائے گی تب تک مجھے گناہ ملنے والا ہے. اگر میں نے کوئی ایسی حرکت اپنے خاندان میں جاری کر دی جس کی وجہ سے پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ سب لوگ یہ کر رہے ہیں، میں نے بدتمیزی شروع کی، مجھے دیکھا دیکھی میرے چھوٹے بھائی بہن سب لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں، تو سب کا گناہ تھوڑا تھوڑا میرے اوپر آنے والا ہے. اگر میں ٹیچر ہوں، میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے کوئی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے اوپر برا امپریشن پڑا اور پھر ان اسٹوڈنٹس نے وہی حرکت سیکھ لی، تو سب کا گناہ میرے سر پہ آنے والا ہے. اور اس کا ریورس بھی ٹرو ہے کہ اگر آپ نے کوئی اچھی عادت سیٹ کی، کوئی اچھا کام سیٹ کیا، کوئی کر کے دکھایا اور لوگوں نے سیکھا، تو اس کا اجر بھی آپ کو آئے گا. تو بہت کیئرفل رہنا چاہیے، اسپیشلی آج کے سوشل میڈیا کے دور میں، کیونکہ آپ نہیں جانتے آپ کا ایک لائک، آپ کا ایک شیئر کس طرح کی کنٹینٹ کو کہاں پہنچانے والا ہے. سو یو آر بینگ اے پارٹ آف دیٹ، سپورٹنگ دیٹ کنٹینٹ. اگر آپ چیزوں کو لائک کرتے ہیں، اگر آپ کسی کے فین بنتے ہیں، کسی کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، ان ساری چیزوں میں بڑا احتیاط کیجیے کہ آپ کس کو پروموٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا بھی ایک یوگدان ہے اس میں. یور شیئر از ایکولی دیر اویلیبل ٹو میک سم تھنگ وائرل. تو کس چیز کو آپ وائرل کر رہے ہیں؟ کہیں وہ اللہ کی باغی چیز تو نہیں ہے؟ یو ول گیٹ دیٹ شیئر. آپ کی وجہ سے کتنے لوگ دیکھیں گے؟ الگورتھم کیوں آپ کی وجہ سے پش کرے گا کسی ایک ویڈیو کو؟ کسی ایک اچھی ویڈیو کو الگورتھم نے آپ کی وجہ سے پش کیا، جتنے لوگ دیکھیں گے آپ کو ثواب ہے. کسی ایک بری ویڈیو کو، کسی ایک برے کلپ کو، کسی ایک برے پوسٹ کو الگورتھم نے آپ کی وجہ سے شیئر کیا آگے، تو اس کا بھی اجر اور اس کا بھی گناہ آپ کے سر پہ آنے والا ہے. تو اس چیز کا بھی ہمیں، یہ ہمارا آج کا دوسرا لیسن ہے جو بہت ضروری ہے. اور تیسرا سب سے بڑا امپورٹنٹ لیسن جو ڈائریکٹلی اس سے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ سب سے بڑا جرم جو اللہ نے بتایا اس دنیا میں شرک کے بعد، وہ قتل ناحق ہے. اور شرک تو خیر اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے، توحید کا معاملہ جو ہے، لیکن بندوں کے آپسی معاملات میں سب سے بڑا جرم کوئی ہو سکتا ہے تو وہ قتل ناحق ہے. بھائی قیامت کے، اب اس میں وہ موقع نہیں ہے، لیکن یہ تو حدیثیں اتنی زیادہ ہیں کہ مقتول قیامت کے دن اٹھے گا، سب سے پہلے جو فیصلے ہوں گے وہ مقتول اور قاتل کے بیچ میں ہوں گے، کہ جو مرڈرڈ ہیں اور جو انوسنٹ مرڈرز ہو گئے ہیں، جن کے خون بہا دیے گئے، ان کا فیصلہ سب سے ہوگا. اور وہ کہا جاتا ہے کہ ایک مقتول اٹھے گا اور اپنے قاتل کو بالوں سے پکڑ کے کھینچ کے لے کے آئے گا کہ بھائی یہ اللہ، اس نے میرا قتل ناحق کیا تھا، اس نے میری جان ختم کی تھی اس دنیا میں، اب اس کو صحیح سزا دینی چاہیے. اور بہت ساری حدیثیں آتی ہیں کہ ان کے جہنم کے اوپر اس طرح کے عذاب ہوں گے، اس طرح سے عذاب ہوں گے، دردناک سے دردناک ترین عذاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان کہانیوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ان کہانیوں میں جو در پہ لیسنز ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمارے لیے لیسنز رکھے ہیں، ان کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چھٹے پارے کی اس چھٹی سٹوری کو آج ہم انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ساتویں پارے کی ایک اور بہترین سٹوری سے انشاءاللہ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین.